اور اس تبلیغ کے بعد بالآخر جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب یہ قوم اس حد تک فساد کا شکار ہو چکی ہے کہ اب تو یہ اگلی نسلیں بھی جو اپنی پیدا کریں گے وہ بھی ساری کی ساری ظالم ہی ہوں گی، وہ بھی سارے کے سارے مفسد ہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سیلاب بھیجا اور اس دنیا کو اس سے ختم کیا، اس فساد سے، اور ایک نئی دنیا کی آبادی رکھی، ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق میں سے ایک نظم آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس نظم کا عنوان ہے ربط اول و آخر۔ اول میں اول الزمان کو کہہ رہا ہوں اور آخر میں آخر الزمان کو کہہ رہا ہوں۔ جب ہم ریلیجس کانٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک تہذیب تھی جو نوح علیہ السلام کے سیلاب کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے وہی دنیا کی ڈومیننٹ تہذیب تھی۔ اگرچہ اس پہ ابہام پایا جاتا ہے کہ کیا وہ تہذیب صرف انہی علاقوں کے تک محدود تھی اور انسانوں کے حوالے سے تو یونیورسل تھی، لیکن جغرافیکلی لمیٹڈ تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ طوفان بھی عالمگیر تھا اور پوری دنیا میں آیا تھا۔ لیکن اس بحث سے قطع نظر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ ایک قوم تھی اور ان کے اندر نوح علیہ السلام نے بہت سال تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے بعد بالآخر جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اب یہ قوم اس حد تک فساد کا شکار ہو چکی ہے کہ اب تو یہ اگلی نسلیں بھی جو اپنی پیدا کریں گے وہ بھی ساری کی ساری ظالم ہی ہوں گی، وہ بھی سارے کے سارے مفسد ہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سیلاب بھیجا اور اس دنیا کو اس سے ختم کیا، اس فساد سے، اور ایک نئی دنیا کی آبادی رکھی، ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد ہم جتنے بھی انسان ہیں اس ٹائم وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ اس کا ریلیجس کانٹیکسٹ ہے۔ اگر ہم اس کے سائنٹیفک کانٹیکسٹ کے اندر بھی جائیں تو ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کی مین سٹریم ہسٹری یا آرکیولوجی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی بہت سی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں جو ایک بڑا کویسچن مارک کریٹ کر رہی ہیں کہ کیا ہم واقعی جو مین سٹریم آرکیولوجی یا ہسٹری سے سمجھ رہے ہیں وہی حقیقت ہے، یا اس سے پہلے کی کچھ سویلائزیشنز بھی ہیں جن کو ہم صحیح معنوں میں ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ماڈرن ٹرکی میں ویسے میسوپوٹیمیا کا ایریا بنتا ہے، جو گیبیکی ٹیپی کی آرکیولوجیکل فائنڈ ہے، جو کہ ہنٹر گیدرز والے پورے کانسیپٹ کو چیلنج کرتی ہے کہ آج سے 9,500 10,000 سال 11,000 سال پہلے ایک سویلائزڈ آبادی وہاں پر موجود تھی۔ اسی طرح آپ میں سے جن لوگوں نے گرہم ہینکاک کی ریسرچز پڑھی ہوں یا ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں وہ شاید واقف ہوں اس بات سے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو پیرامڈ آف گیزا ہے، جو بڑا پیرامڈ ہے ایجپٹ میں، اس کے اوپر کس طریقے سے کام کیا، اور اس کے ساتھ جو سفنکس ہے، جو شیر کی شکل والا مجسمہ ہے، اس کے اوپر کس طریقے سے کام کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اس کی جو ڈائریکشنز بھی ایون بنتی ہیں وہ کس طریقے سے پرانے زمانے کے ستاروں کی الائنمنٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو کریں تو وہ کتنے ہزار سال پیچھے جا کر معاملہ بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک سائنٹیفکلی اپروون ہے کہ جب لاسٹ آئس ایج کے خاتمے کے قریب ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اس ایریا کے اندر، وہ بھی اب مین سٹریم میڈیا بہت حد تک ایکسیپٹ کرتا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مین سٹریم میڈیا میں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی ہیں، جیسا کہ بالکل ایک ڈائریکشن کے اوپر موجود پیرامڈس جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں، جن کا آپس میں ماڈرن ہسٹری کے حساب سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، موجود ہیں۔ انڈونیشیا میں بھی ہیں، ایجپٹ میں بھی ہیں، چائنا میں بھی ہیں، آپ کے لیٹن امریکہ میں بھی ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ فائنڈنگز ہیں جو وقت کے ساتھ مزید سے مزید دریافت ہو رہی ہیں، تو ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک جتنا جانتے ہیں وہ سارا نہیں ہے۔ یقیناً اس سے پہلے ایک بڑی سویلائزیشن تھی جو کہ اب ڈوب چکی ہے، اس کے آثار آہستہ آہستہ مل رہے ہیں، اور ہماری مین سٹریم آرکیولوجی اور ہسٹری کو سونر اور لیٹر اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ چیزیں کیسے تھیں ماضی میں، ایک دفعہ ہم پہلے بھی ترقی کر چکے ہیں۔ تو یہ اس تناظر کے اندر یہ نظم ہے ربط اول و آخر، کہ اس اول الزمان اور اس آخر الزمان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ یہ ہے کہ آخر الزمانی ہو، آخر المکانی ہو۔ سوال ہے، آپ سے سوال ہے، جو بھی میرے سننے والے ہیں، اور سب سے یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اب ہم آخر الزمان کے دور میں زندہ ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنا بذات خود اس بات کی نشانی تھا کہ اب آخر الزمان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں ہی
ये फरमाना कि याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है, उससे भी ये बात पता चलती है। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुज़्ज़मान इसलिए कहा जाता है कि आखिरुज़्ज़मान का आगाज़ हो चुका है। जिस दिन किबले की तारीख डायरेक्शन चेंज की गई और यहूद से को बता दिया गया कि आज से किबले की डायरेक्शन चेंज हो गई है और अब आखिरी उम्मत हमेशा से काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेगी, उससे भी आखिरुज़्ज़मान के बारे में हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये आखिरुज़्ज़मान है। और फिर अब तो ख़ैर वो जो निशानियाँ जो बेयर फुटेड शेफ़र्ड ऊँची-ऊँची इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे ये हदीस जिब्रील के अंदर है। अब तो ये बड़ी-बड़ी निशानियाँ भी ज़ाहिर होने लग गई हैं, तो ये आखिरुज़्ज़मान तो है। तो उस तनाज़ुर में मैं इस नज़्म को स्टार्ट कर रहा हूँ कि आखिरुज़्ज़मानी हो, आखिरुल मकानी हो, तुम आखिरी ज़माने से ताल्लुक़ रखते हो, ये आखिरी दौर है जिसमें ज़िंदा हो। तुमसे पेशतर कितने दौर आ चुके होंगे, जाने कितनी तहज़ीबें, जाने किस कदर कौमें आके जा चुकी होंगी। कुछ को जानते हो तुम, कुछ को मानते हो तुम, कुछ समझ में आती हैं, कुछ समझ नहीं आती। कुछ का रोब है अब तक, कुछ का शोर है सब तक, कुछ की खोज है अब तक, कुछ की मौज है अब तक। कि अगर तुम आखिर ज़मानी और आखिरुल मकानी हो, तो तुम सोच सकते हो कि तुमसे पेशतर कितनी कौमें आ चुकी होंगी, कितनी तहज़ीबें उठी होंगी और उसके बाद ख़त्म हो गई होंगी। कितनी कौमें हैं जिन्होंने तरक्की की होगी और उसके बाद ख़त्म हो चुकी होंगी। कितने लोग आके जा चुके होंगे, उनमें से कुछ को तुम मानते हो, तुम्हें पता है, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हिस्सा है। रोमन एम्पायर से कोई इनकार नहीं कर सकता। ईरान में एक बड़ी सल्तनत थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मायन तहज़ीब उठी थी अमेरिकाज़ में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कुछ को मानते हो तुम, कुछ समझ में आती हैं, कुछ समझ नहीं आती। कुछ ऐसी भी हैं जो हमें अभी तक समझ नहीं आईं। कुछ के बारे में इबहाम पाए जाते हैं, सवाल पाए जाते हैं कि क्या वो कौमें थीं? अगर थीं तो किस तरह से थीं? किस किस हद तक उनका अरूज था, किस हद तक उनका अरूज नहीं था? कुछ का रोब है अब तक, कुछ का शोर है सब तक। कुछ की खोज है अब तक, कुछ की मौज है अब तक। कुछ का अब तक सबके ऊपर रोब है कि किस तरह की कौमें थीं। इस्लामिक एम्पायर उठी थी, अभी तक उसका रोब है कि किस तरह 3 बर्र-ए-आज़मों के ऊपर आप हुकूमत करते थे। अंग्रेज़ उठा था, उसने किस तरीके से कॉलोनाइज़ किया पूरी दुनिया को, उसका एक रोब है। कुछ का शोर भी अभी तक है कि किस-किस तहज़ीब ने क्या-क्या कंट्रीब्यूशन दी। लोग आज भी बताते हैं कि चाइना में पेपर ईजाद हुआ था, हिंदुस्तान में सिफ़र का हिंसा ईजाद हुआ था। कुछ की खोज है अब तक, कुछ की मौज है अब तक। तो कुछ को लेकिन हम अभी भी खोज रहे हैं, अगरचे कुछ की मौज हमारे सामने अब है क्योंकि वो तहज़ीब इस टाइम भी छाई हुई है। तुमसे पेशतर कितने अनगिनत ज़माने हैं, अनगिनत ज़मानों के अनगिनत तराने हैं, ज़ीस्त के हज़ारों गुर अनगिनत बहाने हैं। आप लोगों से पेशतर, मुझसे पेशतर, हम सबसे पेशतर ना जाने कितने ज़माने गुज़र चुके हैं और उन अनगिनत ज़मानों के ना जाने कितने तराने थे। उस ज़माने में क्या ज़ुबानें बोली जाती थी, किन चीज़ों को प्रेज़ किया जाता था, किन चीज़ों की परस्तिश की जाती थी, किन चीज़ों को अज़ीम समझा जाता था। ज़िस्त गुज़ारने के हुनर क्या थे उनके पास, गुर क्या थे। उनके ज़माने के अपने तरीके थे, अपनी साइंसेज़ थीं। आजकल हम मटीरियल साइंसेज़ की बात करते हैं, एक ज़माने में नफ़्सी उलूम ने बड़ी तरक्की पाई थी। आजकल हम पानी ज़मीन से ढूँढने के लिए कोई और तरीका ईजाद करते हैं। उस ज़माने में लोग किसी और तरीके से ज़मीन के अंदर पानी ढूँढ लेते थे। तो अपने-अपने ज़मानों के हिसाब से हज़ारों गुर थे, हज़ारों बहाने थे, जिनके साथ वो तहज़ीबें ज़िंदा थीं। हमसे कबल दुनिया में कितनी बस्तियाँ होंगी, कुछ की बाक़ियात आम, कुछ की बाक़ियात ख़ास, कुछ की कार्बन डेटिंग, कुछ की दास्तानें पास। कुछ अयां-अयां सी हैं, कुछ नेहा-नेहा सी हैं, कुछ फ़कत मुइम्मा हैं, कुछ फ़कत कहानी हैं, कुछ बयाँ से बाहर, कुछ काबिल बयाँ सी हैं। कि हमसे कबल इस दुनिया में कैसी-कैसी, कितनी-कितनी बस्तियाँ गुज़री होंगी। कुछ की तो बाक़ियात आम पड़ी हैं, उनको पहचाना जा सकता है। इस्लामिक सिविलाइज़ेशन ने इतनी तरक्की की, उसकी बाक़ियात आपको आज भी नज़र आएँगी। आप स्पेन में भी चले जाएँ, मुसलमान मिले या ना मिले, मुसलमानों का आर्किटेक्चर आपको नज़र आ जाएगा। कुछ की बाक़ियात ख़ास-ख़ास बची हैं। कुछ-कुछ ही है जिससे पता चलता है कि वो सिविलाइज़ेशन कैसी होगी। जैसे मिस्र की सिविलाइज़ेशन इतनी बड़ी थी, लेकिन वो हमें कुछ निशानियाँ मिली हैं, एक ख़ास इलाके में मिली हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि ये सिविलाइज़ेशन कैसी थी, किस तरह की होगी। कुछ की कार्बन डेटिंग, कुछ की दास्तानें पास। किसी की कार्बन डेटिंग करके हमने समझ ली है। हमें नहीं पता था, देखकर नहीं पता चलता था ये कितनी पुरानी है, रिटन हिस्ट्री में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन हमने उनकी कार्बन डेटिंग की है, कार्बन डेटिंग करके बता रहे हैं कि ये चीज़ 5000 साल पुरानी है, ये चीज़ 7000 साल पुरानी है। कुछ की दास्तानें पास, कि कुछ की तो कार्बन डेटिंग हमारे पास है, लेकिन कुछ की दास्तानों से पता चलता है वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हिस्सा है। वो तारीख में लिखा हुआ है कि ये वाक़या इस सदी में हुआ था, इस सन में हुआ था। ताजमहल को देखकर हमें कार्बन डेटिंग की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद पता है कि इसको किस बादशाह ने बनाया था। हमें खुद पता है कि शाहजहाँ ने इसकी तामीर क्यों की थी। तो कुछ अयां-अयां सी हैं, कुछ नेहा-नेहा सी हैं।
کچھ بہت عیاں ہیں، واضح ہیں، کچھ چھپی-چھپی ہیں، کچھ فقط معمّا ہیں، کچھ فقط کہانی ہے، کچھ ایک معمّا ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ زبانیں ہی کچھ ڈیسائفر نہیں ہو سکیں۔ ہڑپا کی لینگویج ابھی تک ہم ڈیسائفر نہیں کر سکے، ہڑپا کی لینگویج ڈیسائفر ہوگی تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا۔ کچھ ہمارے لیے صرف کہانی ہے، ہمیں ان کی لینگویجز کا بھی پتہ نہیں ہے، جس طریقے سے جب امریکہ سے دریافت ہوا تو وہاں پر زیادہ تر لینگویجز ریٹن تھیں ہی نہیں، اورل لینگویجز تھیں۔ آسٹریلیا کے ایبوریجنس کی لینگویج لکھی نہیں جاتی تھی، اورل لینگویجز تھیں، وہ ہمارے لیے فقط ایک کہانی ہے، وہ کہانی کے طور پر ہی ہمارے پاس آتی ہے، وہ جو سینہ بسینہ داستانیں چلی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کچھ بیان سے باہر، کچھ قابل بیان سی ہیں، کچھ کو ہم بیان کر سکتے ہیں، کچھ ہمارے بیان سے باہر ہیں۔ یہ ساری تہذیبیں بکھری پڑی ہیں جن کے بارے میں کہیں ہم جانتے ہیں، کہیں ہم نہیں جانتے، کہیں پورا جانتے ہیں، کہیں آدھا جانتے ہیں، کہیں سائنس سے جانتے ہیں، کہیں ہسٹری سے جانتے ہیں، کہیں آرکیالوجی سے جانتے ہیں، کہیں کچھ نہیں جانتی ہیں۔ فرد فرد تہذیبیں ایک ایک نقطے کو جوڑتی ہیں سچ کے ساتھ، اور چند ایسی ہیں جو کہ ہم بیاں بھی ہیں، خود میں ایک نشاں بھی ہیں۔ یہ جو فرد فرد تہذیبیں ہیں، علیحدہ علیحدہ زمانوں میں، علیحدہ علیحدہ حصوں میں زمین کے اٹھی ہیں، مختلف کانٹیننٹس میں کریٹ ہوئی ہیں، یہ ایک ایک نقطے کو پھر سچ کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ جب آپ پوری سٹوری کو اٹھا کر انسان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں کون، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں، تو پھر یہ سارے نقطے مل کر ایک بڑی کہانی کا حصہ بنتے ہیں، ایک نقطے کے ساتھ، ایک سچ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہیومن سٹوری کے ساتھ، کہ وٹ از دی ہیومن سٹوری۔ تو ہم اس ہیومن سٹوری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ساری تہذیبیں مل کر ایک نقشہ کھینچتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جو ہم بیان ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کا اثر دوسری کے اوپر گیا، دوسری کا اثر پہلی پر گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دو سویلائزیشنز ملی تو ان کا آرکیٹیکچر مل کر ایک تیسرا آرکیٹیکچر دنیا میں بنا۔ جیسے ایرانین آرکیٹیکچر ہے، وہ عربک آرکیٹیکچر اور ان کا جو نیشنل آرکیٹیکچر تھا اس کے امتزاج سے بنا۔ تو ان کے امتزاج سے کس طریقے سے چیزیں بنی ہیں، اور خود کچھ ایسی ہیں جو خود میں بھی ایک نشان ہے، جن کا کسی کے اوپر ہمیں امپیکٹ نظر نہیں آتا، جن پر کسی کا امپیکٹ نظر نہیں آتا، لیکن وہ انسان کی جو ایک ریسورسفلنس ہے اس کے نتیجے میں وہ تہذیبیں کھڑی ہوئی ہیں۔ کوئٹہ کے بت خانے کھنڈرات ویرو بار، ایکواڈور کے اہرام، چین کے پرانے برج، انڈونیشیا کے بت، مصر کے صنم خانے راز کیا بتاتے ہیں؟ زیست کے حوالوں کے ساز کیا بجاتے ہیں؟ کیا ہمیں سکھاتے ہیں؟ یہ جو فرد فرد تہذیبیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کس نقطے کو کس نقطے کے ساتھ جوڑ رہی ہوتی ہیں، یہ کس سچ کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، کیا سچ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں؟ کوئٹہ کے اندر بھی پرانے بت خانے ہیں، کن لوگوں کے تھے، کن تہذیبوں کے تھے؟ چھوٹے چھوٹے وہ احرام کی صورت میں بنے ہوئے ہیں۔ ویرو بار نیوزی لینڈ میں ہے، لیکن وہاں پر بھی ہمیں کچھ کھنڈرات ملے ہیں، وہاں پر بھی کچھ بت ملے ہیں، وہاں پر ان کی بھی پرستش ہو رہی تھی۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ ایکواڈور ساؤتھ امریکہ میں ہے، بالکل ان دو جگہوں سے ہٹ کر، وہاں پر بھی احرام بنے ہوئے۔ چین کے اندر بھی پرانے برج ملے ہیں، انڈونیشیا کے اندر بھی کچھ بت خانے ملے ہیں، مصر کے اندر بھی صنم خانے ملے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ساری جگہوں پر کچھ چیزیں کامن بھی ملی ہیں۔ وہ دو بڑے بڑے پروں والے اور عجیب سی شکل والے انسان جو کہ ساؤتھ امریکہ سے لے کے انڈونیشیا تک اور چائنا سے لے کر مصر تک ایک ہی تصویر آپ کو مختلف چیزوں میں نظر آتی ہے، تو آخر انہوں نے کچھ دیکھا تھا نا، آخر اس زمانے میں ان کا کسی سے انٹریکشن ہوا تھا نا، تو انسان کے اندر ایک طلب تو تھی نا اللہ کو جاننے کی، اللہ تک پہنچنے کی۔ اس کا شیطان نے کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا، کس طریقے سے لوگوں کے نفس کو ایک چیز کے اوپر وہ بھارا، اور کس طریقے سے لوگوں کو شیطان پرستی کی طرف، بت پرستی کی طرف لے کر گیا۔ یہ نشان بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ کیسے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کیسے یہ ساری تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ نٹ ہوئی ہیں، ایک ہی اثر کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ کوئٹہ کے بت خانے کھنڈرات ویرو بار، ایکواڈور کے اہرام، چین کے پرانے برج، انڈونیشیا کے بت، مصر کے صنم خانے راز کیا بتاتے ہیں؟ زیست کے حوالوں کے ساز کیا بجاتے ہیں؟ کیا ہمیں سکھاتے ہیں؟ فرق فرق خطوں میں، دور دور ملکوں میں، خال خال عہدوں میں ایک سے حوالے ہیں۔ بالکل فرق خطے ہیں، کانٹیننٹس ہی فرق ہیں۔ کہاں ساؤتھ امریکہ، کہاں آسٹریلیا، کہاں انڈونیشیا، کہاں چائنا، کہاں ایجپٹ، کہاں میسوپوٹیمیا، یہ سارے علیحدہ علیحدہ خطے، علیحدہ علیحدہ علاقے ہیں۔ ان سارے خطوں اور علاقوں کے اندر دور دور کے ملکوں میں ایک سے حوالے آخر کہاں سے آ گئے؟ نسل انسانی کی سٹوری میں کہیں تو کچھ ایسا ہے نا جو کسی ایک تہذیب کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں پر یہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے۔ ایک سے صنم خانے، ایک سے اشارے ہیں، ایک سے نشانے زیست بات کیا بتاتے ہیں؟ فرق فرق خطوں میں، دور دور ملکوں میں، خال خال عہدوں میں
ایک سے حوالے ہیں، ایک سے صنم خانے، ایک سے اشارے ہیں، ایک سے نشانے زیست، بات کیا بتاتے ہیں؟ یہ سارے ایک سارے نشانے زیست ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہماری نون ہسٹری سے پہلے بھی کچھ تھا، ہم نہیں جانتے لیکن وہ کنیکٹڈ تھا، وہ کسی ایک سویلائزیشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ترقی تو اتنی کر گئی تھی کہ پوری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو گئی تھی، لیکن تنزلی کا یہ عالم تھا کہ بت پرستی میں جا پڑے تھے، تنزلی کا یہ عالم تھا کہ اپنے رب کو بھول چکے تھے۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، سوچ جان سکتی ہے، ہم نے آج تک بس کچھ حادثات سمجھے ہیں، کچھ ہزار سالوں کے واقعات سمجھے ہیں، اس سے قبل کی تاریخ اب بھی دھلنے والی ہے، بات کھلنے والی ہے، آدمی کی اصلیت ذات کھلنے والی ہے۔ اگر آپ کے پاس دیدہ بینا ہے تو پھر آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، آپ کی سوچ جان سکتی ہے کہ یہ جو ہم نے پوری دنیا کی آرکیولوجی اور پوری دنیا کی ہسٹری اور پوری دنیا کی سوشیولوجی اور پوری دنیا کی اینتھروپولوجی سمجھی ہے، ہم نے ابھی صرف کچھ حادثات سمجھے ہیں، ہم نے ابھی صرف کچھ ہزار سال کے واقعات سمجھے ہیں، اس سے قبل کی تاریخ اب بھی دھلنے والی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا نے اسے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ ابھی ابہام کا شکار ہیں، لیکن اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھیں تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس سے قبل کی تاریخ ابھی دھلے گی، کھلے گی، اس سے پہلے کوئی سویلائزیشن تھی، اس سے قبل کی تاریخ اب بھی دھلنے والی ہے، بات کھلنے والی ہے، آدمی کی اصلیت ذات کھلنے والی ہے کہ ہم کون ہیں اور اس سے پہلے ہم کیا تھے۔ یہ جو فریز کر دیا گیا نا مین اسٹریم میڈیا میں کہ بس صرف 5-6 ہزار سال پہلے ہم سب ہنٹر گیدررز تھے اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں بنی، ایسا نہیں ہے، یہ اب چیلنج ہو رہا ہے، یہ مین اسٹریم آرکیولوجی میں بھی چیلنج ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم اس سے بہت پرانے ہیں، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم ہنٹر گیدررز سے دوبارہ ترقی کر رہے ہیں یا کہیں ہم نے ترقی کی تھی اور پھر اس ترقی کے بعد سب کچھ وائپ آؤٹ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اور اس کے بعد جو بچ گئے وہ بیچارے ہنٹر گیدررز بنے۔ جیسے آج اگر تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے اور ساری دنیا برباد ہو جائے تو آج سے 200 سال بعد اگر کوئی آئے گا تو سمجھے گا کہ جو بچ گئے ہیں وہ ہنٹر گیدررز ہیں، وہ ہنٹر گیدررز نہیں ہیں، وہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن کی باقیات ہیں، تو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ آج سے 6,000-7,000 سال پہلے ہنٹر گیدررز سے، وہ بھی ایک بہت بڑی سویلائزیشن کی باقیات تھے۔ جب نارتھ امریکہ میں ہم لوگ گئے ہیں، کولمبس گیا اور اس کے بعد لوگ گئے ہیں تو یورپین ڈیزیزز ساتھ گئی ہیں، یورپین ڈیزیزز وہاں چھوڑ کے آپ واپس آ گئے ہیں، اور جب آپ 30-40 سال کے بعد دوبارہ گئے ہیں کولونائز کرنے کے لیے تو آپ کو وہاں صرف وہ لوگ ملے ہیں جن کو آپ ریڈ انڈینز کہتے ہیں، لیکن آج آرکیالوجی اس بات کو مان چکی ہے کہ ہنستے بستے شہر تھے جو آپ کی گئی ہوئی ڈیزیزز کی وجہ سے ایسے ان کے پاس امیونٹی نہیں تھی ان ڈیزیزز کے خلاف، وہ ایسے وائپ آؤٹ ہوئے کہ 90-95% پاپولیشن مر گئی امریکہ کی، جو بچ گئے وہ شہروں سے بھاگ گئے، اور آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہنٹر گیدررز سے نہیں، وہ ایک بڑی سویلائزیشن کی باقیات تھے۔ اسی طریقے سے گلوبل لیول پر بھی یہی ہوا ہے کہ ایک سویلائزیشن ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ہنٹر گیدررز یہ تو سویلائزیشن کے کولیپس کے بعد کی باقیات ہیں، وہ سویلائزیشن کی تفصیل تو بھی کھلنے والی ہے، اس کی تاریخ تو بھی دھلنے والی ہے۔ آخر الزمانی ہو، آخر المکانی ہو، خوب دیکھ سکتے ہو، ٹوٹنے کو ہے ترتیب، ڈوبنے کو ہے تہذیب، جیسے پہلے ٹوٹی تھی، جیسے پہلے ڈوبی تھی۔ اگر تم آخر الزمان میں رہتے ہو، آخر المکان میں رہتے ہو، تو تم خوب دیکھ سکتے ہو کہ یہ جس تہذیب میں ہم اس وقت زندہ ہیں، یہ بھی بالکل دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کسی پانی کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ پانی کی کنٹامینیشن اتنی ہو گئی ہے کہ 20-30-40 سال کی بات ہے، شہروں میں ناممکن ہو جائے گا کہ پینے کا پانی آپ کو کہیں پر بھی مل جائے، پانی پر اگلی جنگیں ہوں گی۔ اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں جو بایو ڈائیورسٹی پہ کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم مانسینٹو کے بیج لا رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ فارمنگ کر رہے ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ آرگینک جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کو کس طریقے سے سسٹین کر سکیں۔ اس سے ہٹ کر آپ بالکل اینتھروپولوجی کے کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہے، سوشیولوجی کے کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ اور کہانی سناتا ہے، لیکن ہر حوالہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سویلائزیشن اور سسٹینیبل ماڈل سے آگے گزر چکی ہے۔ امریکہ کی پاپولیشن صرف 4% ہے، امریکہ دنیا کے 25% ریسورسز یوز کر رہا ہے۔ آپ سوچ لیں اگر دنیا میں سارے لوگ اس کے پیچھے چل کے اس طرح کی سویلائزیشن بنانا چاہیں، یاجوج ماجوج کی طرح دنیا کے سارے پانیوں کو پی جانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تہذیب ترتیب ٹوٹنے کو ہے، یہ جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے یہ ختم ہونے والا ہے، ہم جنگوں کے بڑے قریب جاتے جا رہے ہیں، تباہی کے بڑے قریب جاتے جا رہے ہیں، اور یہ تہذیب ڈوبنے والی ہے۔ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی ٹوٹی تھی، پہلے بھی ڈوبی تھی۔ آخر الزمانی ہو، آخر المکانی ہو، اول الزمان سمجھو، اول المکان سمجھو۔ اگر تم آخر الزمانی اور آخر المکانی ہو اور تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ اب اتنی بڑی تہذیب کیسے برباد ہوگی، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے تم اول الزمان کو سمجھو، مکان کو سمجھو کہ کس طریقے سے ایک پوری دنیا تھی اور کس طریقے سے وہ پوری دنیا تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ختم ہو گئی۔ اس کو سمجھے بغیر یہ سویلائزیشن کدھر جا رہی ہے تم جان نہیں سکو گے۔
آخر الزمانی ہو، آخر المکانی ہو، اول الزما سمجھو، اول المکان سمجھو، اس سے قبل بھی انسان ایک بار ڈوبا ہے، اس کے بعد بھی انسان ایک بار ڈوبے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حفاظ فرماتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے اس دنیا میں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، گاؤں کی بات نہیں کی، بستیوں کی بات نہیں کی، جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ہم ان کو بڑی سخت تکلیف سے گزاریں گے، یا تباہ کر دیں گے، یا بہت بڑے عذاب سے گزاریں گے۔ یہ جو شہروں کی سویلائزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ انسسٹینیبل سویلائزیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کی سویلائزیشن نہیں ہے یہ۔ ہم تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے اوپر بھی کسی نہ کسی طرح کا طوفان آئے اور یہ سویلائزیشن بھی تباہ ہو جائے۔ تو آخر الزمانی ہو، آخر المکانی ہو، اول الزما سمجھو، اول المکان سمجھو، اس سے قبل بھی انسان ایک بار ڈوبا ہے، اس کے بعد بھی انسان ایک بار ڈوبے گا۔ جس نے اول و آخر کے نشان جوڑے ہیں، اس نے ہر مکانی شے سے زمان جوڑے ہیں، اس نے نسل آدم کے عرضی و سماوی راز چشم دل سے دیکھے ہیں، آخر الزما میں ضم شعبدہ گری کے بت اپنے ہاتھ توڑے ہیں۔ جس نے اول اور آخر کے یہ نشان جوڑ لیے، جس نے یہ سمجھ لیا کہ کیسے وہ نوح علیہ السلام والی قوم برباد ہوئی تھی، کن باتوں کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، کس ظلم کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، اس نے اول اور آخر کے نشان جوڑ لیے ہیں۔ اس نے ہر مکانی شان سے زمان جوڑ لی ہیں کہ مکانی طور پر ہم انسان جہاں پر مکین ہوتے ہیں وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں تو زمانے میں کیا ہوتا ہے، مکافات عمل سوائلائزیشنس کے اوپر کس طریقے سے آتی ہے۔ جس کو وہ پہلا زمان سمجھ آ گیا، اول الزمان سمجھ آ گیا، وہ آخر الزمان اور اس کا انجام بھی سمجھ جائے گا، اس لیے کہ وہ مکانی چیزوں سے زمان کو جوڑنے کے قابل ہو جائے گا کہ کیا واقعات کیا آفاقی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس نے نسل آدم کے عرضی اور سماوی راز چشم دل سے دیکھے ہیں۔ اس نے پھر یہ جو نسل آدم کے راز ہیں نا، عرضی طور پر بھی اس دنیا میں بھی اور سماوی طور پر بھی، آسمانوں کے اندر بھی، کہ عرضی طور پر انسان کیا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ یہ جان لے گا کہ جیسے ذوالقرنین اس دنیا میں آئے اور انہوں نے دنیا میں وہ نظام قائم کرنے کی کوشش کی جو اللہ نے قائم کیا تھا، تو ان کو اللہ نے کس طرح کا اختیار دیا، اور جب اس کے بعد ایک ایسی قوم آئی جس نے بالکل ذوالقرنین سے ہٹ کر دوسری طرح کے طریقے سے دنیا کے اوپر حکومت کرنی چاہیے، تو کیا ہوا؟ ذوالقرنین کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ جب ان کو اختیار دیا گیا ایک قوم کے اوپر جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کو چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، انہوں نے تنگ نہیں کیا پریمیٹو لوگوں کو۔ جب ان کو اختیار دیا گیا ایک قوم کے بارے میں کہ چاہے تو ان کو سزا دو، چاہے تو نرمی کرو، تو انہوں نے کہا جو ان میں سے خیر کے راستے پر ہوگا اس کے ساتھ نرمی کریں گے، دوسرے کے ساتھ سختی کریں گے، اس لیے کہ ان کا قانون اللہ کے قانون کے ساتھ الائنڈ تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جب قومیں اٹھی ہیں، تہذیبیں اٹھی ہیں، ویسٹ آیا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کس طریقے سے ان کا قانون نہیں جڑتا تھا، کس طریقے سے یہ ماڈرن سویلائزیشن اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے ساتھ متصادم ہے۔ تو جس نے اول اور آخر کے نشان جوڑ لیے، اس نے تو مکان اور زمان کے سارے رشتے کو جوڑ لیا، اس نے نسل آدم کے عرضی اور سماوی راز چشم دل سے دیکھ لیے، چشم دل سے جان لیے۔ اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ انسان اور اس کے مقدر کے درمیان رشتہ کیا ہے، کس بنیاد پر اس کے لیے اچھے یا برے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس آخر الزمان میں ضم شعبدہ گری کے بت اس نے اپنے ہاتھ سے توڑ دیے ہیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو سویلائزیشن ہے یہ ایک شعبدہ گری ہے، یہ ایک ایلوژن ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ سویلائزیشن ہماری آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا کرنے کے لیے کھڑی کی گئی ہے، اس سویلائزیشن کی کوئی اخلاقی اساس نہیں ہے۔ جب یہ پوری بات سمجھ آتی ہے تو پھر آخر میں بات یہ ہے کہ تم بھی اول و آخر کو کریج سکتے ہو۔ یہ پچھلی میں ذکر کیا نا کہ جس نے اول و آخر کے نشان جوڑے ہیں، اس نے ہر مکانی شے سے زمان جوڑے ہیں، اس نے نسل آدم کی عرضی اور سماوی راز چشم دل سے دیکھے ہیں، آخر الزما میں ضم شعبدہ گری کے بت اپنے ہاتھ توڑے ہیں۔ تم بھی اول و آخر کو کریج سکتے ہو، ربط جوڑ سکتے ہو، تم بھی ایسے سارے بت خود سے توڑ سکتے ہو۔ میں بھی، آپ بھی، میرے سننے والے سارے بھی، تم بھی اول و آخر کو کریج سکتے ہو، اول الزمان کو اور آخر الزمان کو کریج کے سمجھ سکتے ہو کہ اول الزمان میں انسان نے کیا غلط کیا تھا تو اس کے اوپر کس طریقے کا سیلاب آیا، آخر الزمان میں وہ کیا غلط کرے گا تو کس طرح وہ پھر سے ڈوبے گا۔ رب تو تم بھی جوڑ سکتے ہو کہ پہلے انسان ڈوبا تھا تو کیوں ڈوبا تھا، اب بھی وہی کچھ کرے گا تو پھر ڈوبے گا۔ تم بھی ایسے سارے بت خود سے توڑ سکتے ہو، تم بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئی یہ سارے نظام کو جو شرک کے اوپر اور کفر کے اوپر مبنی ہے، اس کو تم توڑ کر تم بھی اس سے علیحدہ سکتے ہو۔ تم بھی آسماں کے در اور ابلتے چولہوں سے پانیوں کے آنے تک بات موڑ سکتے ہو۔ جیسے نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ چولہا ابڑنے لگ جائے گا اور آسمان کے در کھول دیے جائیں گے اور وہ وقت ہوگا کہ تم اپنی کشتی میں بیٹھ جانا، کیونکہ باقی ساری دنیا ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر تمہیں سمجھ آ جائے اور تم بھی اول و آخر کو قرید لو اور تم بھی وہ رب سے جوڑ لو، تو تم بھی ان سارے بتوں کو توڑ دو گے، تم بھی بات کو موڑ دو گے، تم بھی اپنے لیے ایک ایسی کشتی کا انتظام کر لو گے کہ جو سیلاب آنے سے پہلے تمہیں بچا لے۔
तुम भी आसमां के दर और उबलते चूल्हों से पानियों के आने तक बात मोड़ सकते हो, ज़ात मोड़ सकते हो। तुम भी एक कश्ती के कील जोड़ सकते हो। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने उस तूफ़ान के आने से पहले एक कश्ती बना ली थी और उस कश्ती की वजह से उस सैलाब आने की सूरत में वो बच गए थे। उसी तरीके से अब फिर एक सैलाब आने वाला है। मैं पानी के सैलाब की बात नहीं कर रहा, मैं मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ कि अब फिर एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है जो इस सिविलाइज़ेशन को डुबो के ले जाएगा। लेकिन जिसके अंदर दीदा बीना है वो अपने आप को इस सिविलाइज़ेशन से काट लेगा। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का मज़ाक उड़ाया जाता था, सरदारान कौम गुज़रते थे और हँसते थे कि ज़मीन पे इतना बड़ा तुम जो बना रहे हो, ये कश्ती बना रहे हो या इतना बड़ा जहाज़ बना रहे हो, इसका क्या होगा? और नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते थे, कहते थे जैसे तुम मुझ पर हँस रहे हो, एक दिन हम भी तुम पर हँसेंगे और चुप करके अपना काम करते थे। उसी तरह हम भी इस सिविलाइज़ेशन से कट कर अपने लिए एक छोटी-सी कश्ती बना सकते हैं, अपने लिए एक छोटा-सा सर्वाइवल का मैकेनिज़्म बना सकते हैं, जहाँ पर हम अपने दीन और दुनिया को बचा सकें जब पूरी दुनिया डूब रही होगी। ये कैसे कर सकते हैं? इसके ऊपर तो पूरे के पूरे लेक्चर्स दिए जा सकते हैं कि कैसे सोशली, इकोनॉमिकली आप अपने आप को आखिरी ज़माने के अंदर मौजूद इस फ़िएट करेंसी के फ्रॉड से और इस वर्ल्ड ऑर्डर के सारे प्रेशर से बचाकर किस तरह एक छोटा-सा मॉडल खड़ा कर सकते हैं, जिसके अंदर आखिर-ज़मान में आने वाले तूफ़ान से आप अपने आप को बचा सकें। इस पर फिर इंशाअल्लाह ताला कभी बात करेंगे। लेकिन इशारे में मैंने आपको इतनी बात बता दी है कि तुम भी अव्वल व आखिर को कुरेद सकते हो, रब्त जोड़ सकते हो, तुम भी ऐसे सारे बुत खुद से तोड़ सकते हो। तुम भी आसमाँ के दर और उबलते चूल्हे से पानियों के आने तक बात मोड़ सकते हो, ज़ात मोड़ सकते हो। तुम भी एक कश्ती के कील जोड़ सकते हो। इंशाअल्लाह ताला फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।